آپ کے لیے ایک بہت انٹرٹیننگ سیگمنٹ لے کے آئے ہیں. یوزلی جب وائرل سٹوریز ہوتی ہیں تو اس کو یقیناً ہم چاہیں گے کہ اس کو لوگ دیکھیں, اس کو لوگ سمجھیں, اور میں تو کبھی کبھار حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہوں کہ یہ چیزیں جو وائرل ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. لیکن حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک میرا دل یہ پکارے آ جا, یعنی ایک دفعہ اور یہ گانا ہم نے سنا تو ہمارے کانوں میں سے خون نکلنے لگے گا, مگر بہرحال جی وائرل ہوا تھا. آن دی ادر ہینڈ اب ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہوئی ہے. اینڈ another thing has become viral which is لاہور دا پاوا اختر لاوا. اچھا میری پنجابی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا چیز. تو آج ہم نے اختر لاوا صاحب کو بلایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو منفرد انداز ہے اس وقت بہت مقبول ہوا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس کو کاپی کر رہے ہیں, بہت ساری اس پہ میمز اور وائرلز بنے ہیں. آئیے ذرا آپ کی ملاقات کراتے ہیں اختر لاوا صاحب سے. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اختر صاحب دھوم مچائی ہوئی ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ. پہلے تو مجھے بتائیں یہ لاہور دا پاوا اختر لاوا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب ہے اسی رائی ہے خاندانی نک نیم لاوا تے دشمنوں تے پھٹ پھٹ جاندہ ہے. 2002 میں میرا الیکشن تھا تو مخالف کا نشان نہ, میں کونسلر کا الیکشن لڑ رہا تھا, اس کا انتخابی نشان تھا منجی ہے چارپائی, اور ہمارے بچے جو جلوس نکالتے ہیں نا ادھر ہی انہوں نے نعرہ بنا دیا, ٹوٹ گئی منجی, رہ گیا پاوا اختر لاوا اختر لاوا. اچھا جی, تو آپ کہتے ہیں یہ سلوگن سے شروعات ہوئی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ماشاءاللہ اس وقت آپ اتنے مقبول ہو گئے ہیں لیکن آپ کاؤنسلر بھی ہیں, آپ مزید اور آپ کا پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ہوں گی, تو لوگ آپ کو سیریسلی لیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو مقبولیت ہے یہ آپ کے لیے پرابلمٹک بن گئی ہے؟ میں کام ہی ایسے کرتا ہوں. ایم این اے ایم پی اے نون لیگ کے وہ جانتے ہیں کہ اختر لاوا دل کا صاف ہے, ہاں خدمت خلق کرتا ہے. ابھی میں نیازی اڈے کے ساتھ میں نا 3.5 سال کا کچرا لوگ نہیں گزر سکتے تھے, بارش نہیں پڑتی تھی نا تو ہماری ماں بہن ادھر سے نہیں نکلتی, 60-70 لوگ ادھر سے کراس کرتے ہیں. اچھا جی, وہ میں نے صفائی کرائی, لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا, رانے مسعود نے بھی کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو وجہ شہرت, ہم نے تھوڑی آپ پہ ریسرچ کی کہ یہ جو کاؤنسلنگ کی آپ ذمہ داری نبھاتے ہیں, بڑے لوگوں کی آپ نے صلح صفائی کروائی ہے, خاندانوں کے بیچ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس کو آپ سلجھا دیتے ہیں. مجھے بتائیں اس وقت سیاسی ماحول بڑا گرم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی صلح کروا سکتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا صلح سب سے اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جماعتیں کٹھی ہو جائیں, قرآن پہ ہاتھ لگائیں, پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں, صلح کر لیں. آپ کی وجہ سے جو آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں نا, نبی پاک کی بات مانے, میری نہ مانے, اللہ پاک کی مانے. یہ پاکستان مسلم ہے, مسلم کے نام پہ بنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو مسلمان ہیں ہم کٹھے نہیں ہوں گے تو دشمن تو وار کریں گے نا. میں ان سے اپیل کرتا ہوں ساری پارٹیوں سے, عمران خان سے, نون لیگ سے, فضل الرحمان سے, ایم کیو ایم سے, پیپل پارٹی سے, خدا کے واسطے نبی کا واسطہ تجھے کٹھے ہو جائیں, پاکستان کا کردار ادا کریں. پاکستان میں بڑا غریبی آ گئی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں, مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ایک آدمی 20,000 کماتا ہے, کرایہ بھی دینا ہے, اسکول کی فیس دینی ہے, اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے. خدا کے واسطے عوام کا سوچو, اپنے لڑائی جھگڑے نہ دکھاؤ ہم کو. مدینے کی ریاست بنانی ہے تو کٹھے ہو جاؤ. مدینے کی ریاست میں جھوٹ نہیں بولے جاتے, قتل و غارت نہیں ہوتی, جلوس نہیں نکالے جاتے, صرف خدمت ہوتی ہے. بالکل صحیح جی. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ کا میں والہانہ جو انداز ہے میرے خیال میں تمام لوگوں کی ابھی جذبات کی عکاسی کر رہا ہے, لیکن اختر صاحب مجھے بتائیے کہ جب آپ دو فریقوں کے بیچ میں صلح کرواتے ہیں تو کیا فارمولا ہوتا ہے آپ کا, کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس سے عموماً بڑے بڑے مسئلے سلجھ جاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں؟ جی اختر صاحب ابھی کی بات بتاتا ہوں, تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر فوجی ہے 60 فٹ روڈ پہ نیازی اڈے کی بیک سائڈ پہ, اس نے مجھے فون کیا کہ یہ جھگڑا
اس کو ختم کرانا ہے. 5 سال سے چل رہا ہے. انہوں نے 8-10 وکیل کرائے ہیں. انہوں نے وہ جو آدمی ہے نا لڑکی کا باپ وہ ڈاکٹر فوجی کے پاس گیا کہ اچھا وکیل انہوں کو سبق سکھانا ہے. اس نے بولا میں ایک آدمی کے پاس بھیجتا ہوں اختر لاوے کے پاس ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ بزرگ آ رہا ہے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے. قسم خدا کی 32 گھنٹے میں نے کر دیا. میرا اللہ گواہ ہے. اور وہ عورت سامان واپس کر دیا انہوں کا. بچی تھی ایک اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا. اور جو لڑکی کی ماں تھی نا وہ کہتی ہے تو کدھر تھے لاوے, ہم کو کسی نے آپ کے بارے میں بتایا ہی نہیں. تو سارا سامان چکا دیا لکھا دیا. میں بولا خوش ہو. بولتی ہمارے وکیل جو ہے نا میں ریکویسٹ کرتا ہوں جج صاحب سے کہ ایک لفظ لکھنے کے لیے دونوں فیملیوں کی آپ نے بربادی کروا دی. 5-6 لاکھ انہوں نے لگا دیا, 5 لاکھ انہوں نے لگا دیا. اختر لام نے ایک پیپسی بھی نہیں پی. انہوں کا کام صلح سب ختم کروا دی. اس سے بڑا اختر لاوا کیا کام ہے. بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں اس وقت آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے اور جہاں لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے, آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے, آپ کے انداز کی تعریف کر رہے ہوں گے, وہاں لوگ کھٹے میٹھے برے کامنٹس بھی تو آتے ہوں گے. تو اس پہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ ان کو پڑھ کے آپ کا دل خراب تو نہیں ہوتا؟ دیکھو جی, اگر میں نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے کسی کو فیملی کو مسئلہ ہے, کسی کے پیسے کھائے ہیں تو غصہ کرنے کا حق ہے. آج میں آپ کے ٹی وی کی طرف سے بتاتا ہوں کہ ہو کدھر بھی مذاکرات کر لو, مجھ سے کچھ لینا ہے. کسی نے کسی کو گالی دی ہے, کسی کو پتھر مارا ہے تو مجھ سے لے لے. ایسے فضول میں حدیث ہے غیبت کرو گے میری تو منہ کالا ہوگا. اگر میں مجرم ہوں تو سزا دینا. یہ مجھے انہوں کی کوئی پرواہ نہیں. میں کسی کا کچھ بگاڑا نہیں. میں اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہوں. ایک بھی آدمی ثابت کر دے, آپ کا چینل ثابت کر دے کہ 1 روپیہ بھی مانگا ہے تو اختر لاوا گیٹی اس کا سر کاٹ کے یتیمانہ چوک میں ڈال دے. یہ حکمرانوں نے مجھے اللہ محمد کا نام لینے کے اوپر 1.5 سال جیل میں ڈالا. بتائیں میرا قصور کیا؟ میں مسلم ہوں, انڈیا کا جاسوس ہوں. یہ انہوں کے فنڈ اسرائیل سے آتے ہیں, انڈیا سے آتے ہیں. میرا کیا آتا ہے؟ میں نے تو بحرین. اچھا, آپ بحرین کا ذکر کر رہے ہیں, مجھے ذرا بتائیں تو صحیح, آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ بحرین میں آپ کا کیا کام شام تھا؟ اور لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں اختر صاحب. ادھر میں گیا تھا ایز اے مزدور. ٹھیک ہے. میں نے اپنے ماں باپ کو بلا کے حج کروایا سعودیہ میں. انہوں نے دعا دی, بیٹا تو نے ہم کو حج کروایا, اللہ اور نبی آپ کا دیکھ بھال کرے گا, آپ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, کسی کا برا بھی نہیں کرنا. یہ ہمارے ماں باپ نے بتایا مجھے. ہاں, ادھر کراؤن پرنس کے پاس نوکری کی. اللہ نے ایسا کام کیا کہ میرے ماں باپ کی دعائیں 1 سال کے بعد ہی نا میں مزدور سے اس کا مینیجر بن گیا. شیخ احمد بن عیسیٰ وہ ہے جو بحرین کا مالک ہے, اس کا بیٹا ولی عہد ہے شیخ سلمان بن حمد. پوری دنیا کو بحرین والے کو پتا ہے. میں ادھر بھی نیکی کا کام کرتا تھا. انہوں کا کھانا بچ جاتا تھا نا, جو جس کو ٹچ نہیں کرتے تھے, لوگوں میں جا کے بانٹتا تھا. ادھر الجزیرہ سپر مارکیٹ ہے, اس کا مالک یہ بتاتا تھا کہ میں نے آپ جیسا کوئی پاکستانی نہیں دیکھا. میں پاکستان کا امیج اچھا کی ہے. میں نے کچھ اور داخل نہیں کی. جو میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں نا, ایک بھی ثبوت دے رہے ہیں. ایک نے ویڈیو بنائی ہے میرے خلاف کہ کلمہ پڑھ گیا ہے کہ یہ بحرین سے چوری کر کے پیسہ لایا ہے. صحیح. اچھا جی, آپ دیکھیں تنقید تو ہر ایک پہ ہوتی ہے, کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں ہے. لیکن بہت بہت شکریہ اختر صاحب, ماننا پڑے گا آپ کی خدمات کو بھی. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. جی جناب, لاہور دا پاوا اختر لاوا ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے مہمان.